بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی پیغمبرانہ دعاؤں کا حاصل تھے۔ ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ کا فرمودہ ہے اور ایسا نام ہے کہ اس سے قبل ان کے خاندان میں کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نیکوں کے سردار اور زاہدوں میں بے مثال تھے۔ نہ انہوں نے شادی کی اور نہ ہی ان کے قلب میں کبھی گناہ کا خطرہ پیدا ہوا، اور اپنے والد ماجد کی طرح وہ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی میں علم و حکمت سے معمور کر دیا تھا، اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دیتے اور ان کی آمد سے خبر رشد و ہدایت کے لیے زمین ہموار کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد مبارک ہے، پس زکریا علیہ السلام جس وقت حجرے میں نماز ادا کر رہا تھا تو فرشتے نے اس کو پکارا، اے زکریا، اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک فرزند یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے کلمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دے گا، اور وہ اللہ اور اس کے بندوں کی نظر میں برگزیدہ اور گناہوں سے پاک ہوگا اور نیکوکاروں میں سے نبی ہوگا۔ آل عمران۔ اے یحییٰ علیہ السلام، اللہ کو حکم ہوا کیونکہ وہ خوشخبری کے مطابق پیدا ہوا اور بڑھا، کتاب الہی توریت کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ لگ جا۔ چنانچہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا کہ ہم نے اسے علم و فضیلت بخش دی، اپنے خاص فضل سے دل کی نرمی اور نفس کی پاکی عطا فرمائی۔ وہ پرہیزگار اور ماں باپ کا خدمت گزار تھا، سخت گیر اور نافرمان نہ تھا۔ اس پر سلام ہو، یعنی سلامتی ہو، جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرا اور جس دن پھر زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان آیات میں جو سلامتی کی دعا دی گئی ہے وہ 3 اوقات کی تخصیص کے ساتھ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ 3 اوقات سب سے زیادہ نازک اور اہم ہیں۔ جس وقت ولادت، جس میں رحم مادر سے جدا ہو کر عالم دنیا میں آتا ہے، اور وقت موت کے، جس میں عالم دنیا سے ودا ہو کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے، اور وقت حشر و نشر کے، جس میں عالم قبر برزخ سے عالم آخرت میں اعمال کی جزا و سزا کے لیے پیش ہوتا ہے۔ لہذا جس شخص کو اللہ کی جانب سے ان 3 اوقات کے لیے سلامتی کی بشارت مل گئی، اس کو سعادت دارین کا کل ذخیرہ مل گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا، اور جب مسجد بھر گئی تو وعظ بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 5 باتوں کا حکم کیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی تلقین کروں، اور وہ 5 احکام یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنے روپے سے خریدا، مگر غلام نے یہ وتیرہ اختیار کر لیا کہ جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے سوا ایک دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ لہٰذا سمجھ لو کہ جب اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہی تم کو رزق دیتا ہے تو تم بھی صرف اسی کی پرستش کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہوگے، اللہ تعالیٰ برابر تمہاری جانب رضا و رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ نمبر 3، روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، چنانچہ مشک اس کو بھی اور اس کے رفقا کو بھی اپنی خوشبو سے مست کرتا رہے گا۔ اور روزے دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو جو خالی معدے سے اٹھتی ہے مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔ نمبر 4، مال میں سے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو اس کے دشمن اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے دبا کر قتل کی جانب لے چلے ہوں، اور اس نا امیدی کی حالت میں وہ یہ کہنے، کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں، اور اس بات میں جواب پا کر اپنی جان کے بدلے سب دھن دولت قربان کر دے گا۔
نمبر 5، دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی کے ساتھ اس کا تعاقب کر رہا ہو، اور بھاگ کر وہ کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزیر ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلے میں ذکر اللہ کے اندر مشغول ہو جانا محکم قلعے میں محفوظ ہو جانا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا حصہ صحرا میں بسر ہوا۔ وہ جنگلوں میں خلوت نشین رہتے اور درختوں کے پتے ان کی خوراک تھیں۔ وہ وہیں ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا۔ تب انہوں نے دریائے یرون کے نواح میں دین الہی کی منادی شروع کر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دینے لگے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ کی خشیت اس درجے تھی کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام نے جب ان کو جنگل میں تلاش کر کے پا لیا تو ان سے فرمایا، بیٹا ہم تیری یاد میں مضطرب تجھ کو تلاش کر رہے ہیں اور تو یہاں آو اگریا میں مشغول ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے دین کی منادی شروع کر دی اور لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ مجھ سے بڑھ کر ایک اور اللہ کا پیغمبر آنے والا ہے، تو یہود کو ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت پیدا ہو گئی اور ان کی برگزیدگی وقت مقبولیت اور منادی کو برداشت نہ کر سکے، اور ایک دن ان کے پاس جمع ہو کر آئے اور دریافت کیا، کیا تو مسیح ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تب ان لوگوں نے کہا، کیا تو وہ نبی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا تو ایلیاہ نبی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تب ان سب نے کہا کہ پھر تو کون ہے جو اس طرح منادی کرتا اور ہم کو دعوت دیتا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں جنگل میں پکارنے والے کی ایک آواز ہوں جو حق کے لیے بلند کی گئی ہے۔ یہ سن کر یہودی بھڑک اٹھے اور آخرکار ان کو شہید کر ڈالا۔ ایک روایت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح ہے، دمشق کے بادشاہ حداد بن حرار نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی اور پھر چاہتا تھا کہ اس کو واپس کر کے بیوی بنا لے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اب یہ تجھ پر حرام ہے۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہو گئی اور بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جب کہ وہ مسجد جرون میں نماز میں مشغول تھے ان کو قتل کرا دیا اور چینی کے تشت میں ان کا سر مبارک سامنے منگوایا۔ مگر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں تا وقت کے دوسرے سے شادی نہ کر لے، اور عین اسی حالت میں اللہ کا عذاب آیا اور اس عورت کو زمین میں دھسا دیا۔ قرآن عزیز نے متعدد جگہ یہود کی فتنہ پر درازیوں اور باطل کو شیعوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھی قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ چنانچہ آل عمران میں ہے ترجمہ، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں اور نبیوں کے سوا جو لوگ ان کو انصاف کرنے کا حکم کرتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 43 نبیوں اور 170 صحابہ کرام کو قتل کر دیا تھا جو ان کو نیکی کی تبلیغ کرتے تھے۔ مسلمانوں، یہ بات یاد رکھو کہ یہ یہودی سود خور اللہ کے رسولوں اور نیک بندوں کے قاتل ہیں۔ قیامت تک یہ شرارتیں کرتے ہی رہیں گے۔ شرارتیں کرنا ان کا موجودہ دور کی شرارتی قوم کے خمیر میں رچ بس گیا ہے۔ بچو بچو اس سود خور قوم سے بچو۔ جزاک اللہ۔